أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 8. تختی نمبر 8. حروف مدہ. حروف مدہ. الف مدہ. الف مدہ. مدہ کے معنی ہے کھینچنا. مدہ کے معنی ہے کھینچنا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. الف مدہ کو پڑھتے وقت الف مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 کھینچ کر پڑھنا. نمبر 1 کھینچ کر پڑھنا. نمبر 2 بغیر جھٹکا دیے پڑھنا. نمبر 2 بغیر جھٹکا دیے پڑھنا. نمبر 3 معروف پڑھنا ہے. نمبر 3 معروف پڑھنا ہے. الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. الف مدہ پر وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. الف مدہ کے بعد والا حرف الف مدہ کے بعد والا حروف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین آئے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین آئے تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے. تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے. اب ہم تھوڑا سا یہ قاعدہ سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ پوچھا گیا کہ مدہ کے معنی کیا ہیں تو سوال کیا جائے گا کہ مدہ کے کیا معنی ہیں. اس کا جواب ہے کھینچنا. مدہ کے معنی ہے کھینچنا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. کیسے پہچانیں گے کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ تو پہچان یہ ہے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر آئے چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو با سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف ہو الف سے پہلے زبر اس کسی بھی حرف پہ آ جائے تو وہ حرف الف مدہ بن جاتا ہے. اس کو کہیں گے کہ یہ الف مدہ ہے. اس کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. وہ تو اس میں بتا دیا گیا. آگے ہے کہ الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس سوال کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ الف مدہ کو جیسے ہم ہجوں میں پڑھیں گے وقف میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے. جیسے با الف زبر با ہم نے ہجوں میں اس کو اس طرح پڑھا تو آگے وقف با ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ با الف زبر با وقفاً ب ہو گیا یا ب ہو گیا. کچھ بھی ایسے نہیں ہوگا. جیسے ہم نے ہجوں میں پڑھا وقف میں بھی ویسے ہی رہے گا. اب جیسے ادا ہے ایک لفظ تو وقف میں بھی یہ ادا ہی رہے گا. ہجوں میں بھی ادا ہی پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ ہجوں میں ادا اور وقف میں اذ پڑھ لیا. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسا ہجوں میں ہوتا ہے ایسا وقف میں ہی پڑھتے ہیں. پھر ہے کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. اب جیسے کھڑا زبر ہم نے پڑھا تھا یا کھینچ کے پڑھا تھا. اس کو بھی ہم نے وقف میں ویسے ہی پڑھا جیسے ہجوں میں پڑھا. تو اسی جیسے کھڑا زبر پڑھا ایسے ہی الف مدہ کو پڑھنا ہے. کھڑا زبر الف مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے کھڑا زبر کو پڑھتے ہیں ایسے الف مدہ کو بھی پڑھتے ہیں. اچھا الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے میں آپ کو یہاں مثال دے دیتی ہوں. یہ مثال ہے قولا. قولا میں دیکھیے قاف الف زبر قو. اب ہم بچوں سے اس طرح سوال کریں گے قو میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. بچے بتائیں گے کہ الف سے پہلے زبر ہے قوف پر تو الف مدہ ہو رہا ہے. 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور جیسے پورا قاعدہ ہے یہ سنا سکتے ہیں. اچھا الف مدہ کے بعد والا حرف یہاں کیا لکھا ہے الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں. اس صورت میں کون سی صورت ہے وہ یہ ہے کہ الف مدہ ہے قاف الف زبر قو لام زبر لا قولا پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے. اب ہم وقف کر رہے ہیں تو دیکھیے الف مدہ جو ہے قو الف زبر قو الف مدہ جو یہاں پہ ہے اس کے بعد والا حرف لام ہے یہ وقف میں ساکن ہو رہا ہے. جیسے بتایا وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. وقف میں ساکن ہو رہا ہے نا. قولا وقفاً قول کر دیں گے لام پہ سے زبر ہٹ کے یہاں پہ جزم آ جائیے. تو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اس لیے قو کو ہم وقف میں 3 الف کے برابر کھینچیں گے. ہجوں میں 1 الف کے برابر ہی کھینچیں گے. جیسے قاف الف زبر قو لام زبر لا قولا وقفاً قول
اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ حارن میں بھی ہوگا، عادن میں بھی ہوگا، طعامن میں بھی ہوگا، رجالن میں بھی ہوگا۔ اچھا یہاں نہیں ہوگا، وقف کی وجہ سے با کو ہم ساکن نہیں کریں گے، کیونکہ جب دو زبر آخر میں آتی ہے تو وہ وقف میں ایک زبر سے بدل جاتی ہے، تو وہ با دو زبر بن وقفاً با الف زبر با ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم اس کو 3 الف کے برابر الف مدہ کو نہیں کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر جو واو پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر نہیں کھینچیں گے۔ تو یہ ان میں ہو رہا ہے قال حارن عادن، اور اس کے علاوہ رجالن طعامن، ان میں جو ہے کیا کہتے ہیں الف مدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الف مدہ کے بعد والا وقف کی وجہ ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تو ہم تختی شروع کر لیتے ہیں۔ با الف زبر با، با الف زبر با، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے تو بچوں سے انگلی کھلوائیے گا۔ با الف زبر با، با الف زبر با، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر آ، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، ال الف زبر دا، دال الف زبر دا، را الف زبر را، را الف زبر را، زا الف زبر زا، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، ضاد الف زبر صا، طا الف زبر طا، طا الف زبر طا، طا الف زبر ضا، ذا الف زبر ذا، عین الف زبر ع، عین الف زبر ع، غین الف زبر غا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف زبر آ، یا الف زبر یا۔ یا الف زبر یا۔ اب اس تقدیر کو راما میں پڑھیں گے۔ با، با، تا، تا، ثا، ثا، جا، جا، حا، حا، خا، خا، دا، دا، ذا، ذا، را، را، زا، زا، سا، سا، شا، شا، صا، صا، ظا، ظا، طا، طا، ظا، ظا، ع، ع، غا، غا، فا، فا، قا، قا، کا، کا، لا، لا، ما، ما، نا، نا، وا، وا، ہا، ہا، آ، آ، یا۔ یا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔